السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أه- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلیکم أه- السلام. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس مبارك. جزاک اللہ خیر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دیکھو بھائی، ہم نے کل پڑھا تھا حلق اور خلاء الفم، یہ دو چیزیں پڑھی تھی کہ منہ کے خالی حصے سے کیا کتنا حرف نکلتے ہیں، یعنی اور حلق سے کتنا کتنا مخرج ہے۔ حلق میں تین مخرج ہیں: اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق، یہ تین پڑھے تھے، یہی پڑھا تھا نا؟ جی جی بالکل استاد جی، یہی پڑھے. جی، جی بالکل. اس کے بعد خیشوم، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ خیشوم ہے، خیشوم کہتے ہیں ناک کو، عربی میں خیشوم بھی بولتے ہیں اور انف بھی بولتے ہیں، انف، انف، ٹھیک ہے نا جی؟ خیشوم بھی بولتے ہیں، انف بھی بولتے ہیں۔ تو اس سے صرف غنہ نکلتا ہے، نون اور میم اور تنوین، ان کا جو غنہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، یعنی جیسے قل اعوذ برب الناس، نون شد والا، اس میں یہ یہ ہے، یہ غنہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اس مخرج نمبر 17 خیشوم، یعنی ناک کا بانسا، یعنی جڑ، یہاں سے شروع ہوتا ہے ناک، اس سے غنہ نکلتا ہے، اس سے حروف غنہ نون میم اور ادا ہوتے ہیں۔ یہ ناک کا بانسا دیکھ رہے ہیں اشارہ، تیر کا نشان، یہ ادھر یہاں شروع سے، یعنی شروع حصہ، شروع والا حصہ، اور نوٹ جی جی آواز، آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور یہ نون اور میم اور ڈبل حرکت والے حرف پر ہوتا ہے، یہ ڈبل حرکت والا کون ہے؟ تنوین، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، ڈبل حرکت۔ تو یہ صرف اس سے غنہ نکلتا ہے، ایک ہی یہ مخرج ہے، کیا یہ ایک مخرج ہے، اس میں کوئی تین مخرج نہیں ہے، دو مخرج نہیں ہے، ایک مخرج ہے۔ خیشوم، ناک کا بانسا جڑ، اس سے غنہ نکلتا ہے اور اس سے حروف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ نون میم اور ڈبل حرکت والے حرف میں ہوتا، حرف پر ہوتا ہے۔ اور مقدار اس کی کتنا ہے، غنہ کتنا دیر کرنا ہے، یہ ضروری بات ہے، وہ دو حرکت ہے۔ اب دو حرکت کیا ہے، کتنا دیر ہوتی ہے؟ دو انگلی، دو انگلی ہے نا، دو انگلی کو درمیانی چال سے اگر کھلی ہوں انگلیاں تو بند کرنے کی مقدار، اگر بند ہوں تو کھولنے کی مقدار، اتنا غنہ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ غنہ کتنا دیر کرنا ہے، مقدار حرکتان، اس کی مقدار دو حرکت ہے، یعنی دو حرکت سے کیا مراد ہے؟ یا ایک الف کے برابر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک الف کے برابر۔ تو وہ کتنا دیر ہوتی ہے؟
دو انگلیاں کھلی ہوں تو درمیانی چال سے بند کرنے کی دیر، یا بند ہوں انگلیاں تو کھولنے کی مقدار درمیانی چال سے. سمجھ آ گئی یہ بات، یہ ایک نہیں آئی؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے استاد جی. ہاں جی یہ آ گئی. یہ غنہ وغیرہ سمجھ آ گئی ہے؟ غنہ کتنے حرفوں میں ہوتا ہے یہ سمجھ آ گئی ہے، اور کتنا دیر ہوتا ہے یہ سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی 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 آ رہی ہے. ہاں جی. اب ہم چلتے ہیں یہ حرف دوبارہ. دوبارہ بتا دیجئے. کون سا؟ ایک یہ غنہ والے حرف دوبارہ بتا دیجئے. منٹ. جی غننے والا حرف جو ہے نا یہ ہے نون میم، نون میم اور ڈبل حرکت والے حرف. ڈبل حرکت والے کیا مطلب؟ یعنی جس پر دو حرکت ہو، زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، اس کو وہ کسی پر بھی ہے، کسی حرف پر بھی ہے. وہ حرف نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے دو زبر کس حرف پر ہے، دو زیر کس حرف کے نیچے ہے، حرکت اور پہ. دو پیش کس حرف کے اوپر ہے. سمجھ گئے بات؟ ڈبل سے یہی مراد ہے، ڈبل حرکت حرکت بولتے جی ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت بولتے ہیں. زبر زیر پیش کو کیا بولتے ہیں؟ حرکت، حرکات. حرکت. ٹھیک ہے نا جی. حرکت. اور ڈبل حرکت کب ہو گئی؟ یعنی مثلا زبر ہے جی تو دو زبریں، زیر ہے تو دو زیریں، ایک پیش ہے تو دو پیش، یہ ڈبل ہوگی پھر. سمجھ آ گئی بات؟ ارے جی بھائی، جی جی ہاں سمجھنا ہے، پوچھنا ہے، کوئی بات نہیں بالکل ہے. آ رہی ہے، بالکل. 10 دفعہ پوچھیں تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے پوچھنا. لیکن سمجھنا ضروری ہے. یہ جی یہ نون اور میم کی دو تین مثالیں بتا دیجئے. ہاں. مثلا قل اعوذ برب الناس. سمجھ آ گئی؟ نون پہ گنا ہے. اور اس طرح جی میم، میم پہ جیسے ثم عم يتساءلون أكلا لما إن كل نفس جی لما. اور ڈبل حرکت جیسے لنسفعا بالناصية مثلا، ناصية، ناصية كاذبة، ناصية كاذبة. دو حرکت ہے جی. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه، یہ دو پیش کی مثال. جی آ گئی سمجھ کے نہیں آئی؟ جی ٹھیک ہے. جی آگے. جی جی آگے. اچھا جی. آ گئی. جی اب ہم دوبارہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں جو ہم نے زبان کا، بس یہ زبان کو لینا ہے اب. کل ہم نے پڑھا تھا منہ کا خالی حصہ، یہ پڑھا تھا، سمجھ گے نا؟ مالکی، ایسے اس میں منہ کھل رہا ہے، دیکھو مالکی میں الف مدہ ہے، اعوذ میں واو مدہ ہے، رحیم میں یا مدہ ہے. خود بخود جب یہ ادا ہوتے ہیں تو منہ کھل جاتا ہے، اس کے اندر والے حصے سے نکلتے ہیں یہ. اگر خالی اس پر زبر ہو، خالی زبر ہو، مثلا ما 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 ا ا ا ر ر یا، تو پھر وہ وہاں سے نہیں نکلتے، وہ اور جگہ سے نکلتے ہیں، وہ آگے آئے گا، آپ کو سمجھائیں گے. سمجھ گئے؟ اگر یہ مدہ ہوں تو منہ جی کے خالی حصے سے نکلیں گے، یہ شرط ہے. اگر مدہ نہ ہوں، خالی متحرک ہوں، تو پھر اور جگہ سے نکلتے ہیں. سمجھ؟ مثلا آپ کو بتا دوں، الف کے اوپر حرکت لگ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا. سمجھ آ گئی یہ بات کی نہیں آئی؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے. جی جب الف ہی نہیں رہتا جی، تو پھر مدے کا کیا؟ مدہ کہاں سے لائیں گے پھر؟ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح جی واؤ جی کے اوپر، واؤ کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ واؤ مدہ نہیں رہتی، وہ متحرک بن جاتی ہے، کیونکہ شرط تھی کہ واؤ ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو. اسی طرح یا متحرک بن جاتی ہے، شرط کیا تھی؟ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تب یا مدہ بنے گی. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی بات؟ جی سر آگے. آ گئی ہاں. سر.
تو اس کا خیال رکھنا ہے، جب مدہ ہوں گے تو منہ کے خالی حصے سے نکل، جب مدہ نہیں ہوں گے تو پھر اور جگہ سے نکلیں گے، وہ آگے آ رہا ہے، سب تفصیل آ رہی ہے جی۔ یہ حروف حلقی ہم نے کل پڑھا تھا۔ حروف حلقی، حلق میں 3 مخرج ہیں، حلق کے 3 حصے کہہ دو، 3 مخرج کہہ دو، جو بھی جیسے سمجھ آئے۔ اقصل حلق یعنی جو شروع والا حصہ ہے حلق کا، جو سینے کے پاس ہے، اس سے حمزہ ہا نکلتے ہیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ حمزہ جو ہے نا، یہ حمزہ، اس کے شروع میں جو ہا آتی ہے نا، حمزہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ہے حمزہ دیکھنے ہاں والا حمزہ، ایک ہے دیکھنے والا حمزہ، ایک ہے پڑھنے والا حمزہ، 2 ہیں۔ جو پڑھنے والا حمزہ ہے اس کے شروع لفظ میں 2 آنکھوں والی ہا آتی ہے، گول ہا آتی ہے، اس لیے ان کا مخرج دونوں کا ایک ہے، اسی جگہ سے حمزہ، 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 دیکھو نا، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ حمزہ، ہا، یہ دونوں کا مخرج ایک ہے، اور دونوں ہا ادھر سے نکلتی ہیں۔ حمزے کے شروع والی جو پڑھنے والا ہا ہے، حمزہ ہے، اس کے شروع میں جو لفظ ہے وہ بھی ہا ہے، یہی ہا ہے آگے والی۔ اچھا جی، آگے وسط الحلق، وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، ویسے اقصا کا معنی دور ہوتا ہے، اقصا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور، یعنی منہ سے دور ہے، منہ سے دور والا حصہ، حلقہ منہ سے دور والا حصہ۔ اور وسط کا معنی ہوتا ہے کیا؟ درمیان، حلق کا درمیانی حصہ۔ ادنی الحلق یعنی حلق کا قریب والا حصہ، کیا مطلب؟ جو منہ کے قریب ہے، حلق کے حلق، وہ حلق کا حصہ جو منہ کے قریب ہے، یہ معنی ہے۔ سمجھ آئے بات؟ جی بالکل اس سے غین اور خا نکلتے ہیں، وسط الحلق سے عین و حا۔ کل آپ لوگوں نے وہ اس کو ادا کیا تھا، جیسے میں نے کہا ادا کرو، تو وہ یہ آخر میں، یہ دیکھو، سر وہ آج آپ نے سورہ فاتحہ سننی تھی نا؟ میں سنتا ہوں، اب صبر تو کرو، وہ آخر میں 10 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو بھائی، پہلے یہ سمجھو جو میں سمجھا رہا ہوں، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں، جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ سمجھ گئے بات؟ نہیں سمجھے جی۔ مخرج نہیں سمجھے معلوم استاد جی، نہیں مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی جس حرف کا، کسی حرف کا بھی ہم مخرج معلوم کرنا ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے زبر والا حمزہ لے آئیں گے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آگے مثال بتاتا ہوں، زبر والا حمزہ لے آئیں گے، تو جہاں پہ اس حرف کی آواز ختم ہوگی وہاں اس کا وہی مخرج ہوگا اس کا۔ مثلا اب اب با کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اس سے پہلے زبر والا حمزہ لے آتے ہیں، اب 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 یہ دیکھو، آپ خود غور کرو کہ یہ با جو ہے وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہونٹوں سے ہونٹوں سے نکل رہا ہے، شاباش، سب کو پتہ چل گیا نا، یہ ہونٹ ہل رہے ہیں، تو یہ ہونٹوں کے بھی خاص حصے سے نکل رہا ہے، کون سا؟ جو تری والا حصہ ہے، بالکل جو بالکل تری والا حصہ ہے نا، اس سے نکل رہا ہے۔ جی دونوں ہونٹوں کی تری ہے نا، تری جہاں پہ، اس کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرف بحری، حرف بحری۔ بحر میں، سمندر میں پانی ہوتا ہے، اس میں یہاں بھی پانی ہوتا ہے، اس کو بحری کہتے ہیں اس حرف کو۔ اور ایک ہے بری، یعنی جنگا، یعنی مطلب خشکی والا، وہ میم ہے، یعنی ہونٹوں کی خشکی سے میم نکلتا ہے۔ یہ بھی میں نے شاید بتایا تھا آپ لوگوں کو، کہ 4 حرف نکلتے ہیں ہونٹوں سے، بتایا تھا؟ چلو نہیں بتایا تو یہ جی جی بالکل بتایا تھا شاید سر بتایا جی۔ تو یہ جی دیکھ جی لیں، اب اب واو میم فا جی جی، اب دیکھو جہاں کہاں سے آواز ختم، اب کہاں ختم ہو رہی ہے، یہی مخرج ہے اس کا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کی جی پریکٹس جی کی تھی سر؟ کی تھی نا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ سر یعنی مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے
जी کسی जी حرف کا सर बिल्कुल مخرج معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے زبر والا وہ لے آؤ، یعنی حمزہ لے آؤ، اور زیر والا پیش والا جیسے بھی آپ کا بر دیا ہے. سمجھ گئے بات؟ जी اب سمجھ آ گئی ہے؟ जी सर آ जी گئی सर آ گئی بالکل. الحمدللہ. جی تو جی آگے آگے سمجھ الحمدللہ پڑھو. جی نا، ٹھیک ہے نا. अल्हम्दुलिल्लाह ہاں جی. अल्हम्दुलिल्लाह اب جو ہے الحمدللہ. اس کو پھر یاد بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. اب ہم जी دوبارہ اسی سبق کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ کل کا، یہ آج کا سبق یہ ہے. مخرج نمبر 5، کیونکہ ایک ہو گیا منہ کے خالی حصے سے، 3 ہو گئے حلق میں. کتنا ہو گئے؟ کتنا ہو گئے بھائی؟ 4 ہو گئے. 4 ہو گئے. اب 5واں شروع ہو رہا ہے. دیکھو مخرج نمبر 5، مخرج نمبر 5. 5. زبان، 5. ہاں، زبان کی جڑ، زبان کی، 5 زبان کی جڑ جڑ، جڑ. جڑ. دیکھ جڑ رہے ہیں؟ دیکھو آپ نقشے میں دیکھیں، جڑ. یہ جڑ دیکھ رہے ادھر نیچے ہے. जी जी زبان کی جڑ جب جی کوے کے قریب، جب کوا اس کو بولتے ہیں جو لوتھڑا ہے نا، گوشت کا वो لوتھڑا، اس کو کوا जी بولتے जी ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جب تالو. کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے حرف قاف ادا ہوتا ہے. حرف آف. قاف. دیکھو نا، آپ پڑھو. قاف، قاف موٹا کر کے اوپر. قاف، قاف. ذرا منہ کھولو، منہ کھول دو. قاف، آف. قاف. سمجھ گئے؟ یہ دو نقط जी والا जी قاف، جی. دو نقط والا قاف موٹا ہوتا ہے ہمیشہ. یہ دو نقط والا قاف کیا ہے؟ موٹا. اور دوسرا موٹا. قاف ہے وہ باریک ہے. آگے دیکھو، آگے دیکھو. یہ سمجھ آ گئی بات یہ اس کی؟ बिल्कुल बिल्कुल جی جی آ گئی. اب دیکھو مخرج نمبر 6، مخرج نمبر 6. قاف کی جگہ سے، دیکھنا، سمجھنا اس بات کو. قاف کی جگہ سے، وہی جگہ ہے، جگہ وہی ہے، لیکن ذرا ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر، نیچے اس سے نہیں، اس قاف کی جگہ سے ذرا نیچے. میں اب پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو. ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف. مثلا پہلے ہم پڑھیں گے، اب قاف پڑھیں گے. جی، قاف. اب ہم قاف پڑھو، پڑھو. قاف، قاف. اب پڑھو، آف. اب پڑھو کیف. آف. اب پڑھو क्या کیف، کیف. دیکھو اوپر سے نیچے آواز آ گئی ہے، کیف. جگہ बिल्कुल وہی बिल्कुल ہے. بات سنو، بات سنو، بات سنا کرو. جگہ وہی ہے لیکن آواز نیچے آ گئی ہے. پہلے اونچی آواز ہے، قوف اونچی آواز ہے. اور ہاں، کاف میں نیچے آواز آ گئی ہے، کاف. نیچے آ گئی نہیں آ گئی؟ بتاؤ ذرا. آ گئی ہے نا؟ بالکل. हाँ जुबान جی جی. हलक से थोड़ा आगे आ गई है ہاں. اب حلق وہ کیا ہے؟ منہ کی جانب ہٹ کر، یعنی منہ کی طرف مائل ہو گئے، हाँ मुंह یعنی की منہ तरफ کی आ جانب गई ہٹ کر، یعنی منہ کی طرف مائل ہو کے آ رہی ہے. जी کاف. دیکھو نا، کاف، کاف. سمجھ آ گئی بات؟ बिल्कुल सर समझ आ गई منہ کی جانب ہٹ کر کا مطلب یہ ہے کہ مائل ہو رہی ہے، منہ کی طرف مائل ہو کے آ رہی ہے آواز. سمجھ آ گئی بات نہیں آئی؟ जी सर کاف میں منہ کو زیادہ کھولنا پڑ رہا ہے اور کاف میں منہ کو تھوڑا بند کرنا پڑ رہا ہے. ہاں، شاباش. اور مائل ہو کے آ رہی ہے آواز، کاف، منہ کی طرف، منہ کی طرف مائل ہو کر. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا. बिल्कुल جی اور جی اس میں قاف جو ہے وہ بلندی کی طرف جا رہی ہے. قوف، یہ بلندی کی طرف جا رہی ہے. دیکھو نا، بلندی کی طرف. وہ کوے کے پاس، کوے کے پاس جو نرم تالو ہے نا، اس سے لگ رہی. قوف، زبان کی جڑ. دونوں پڑھو. اب جب دونوں پڑھیں گے نا، موازنہ کرو، دونوں کا موازنہ کرو. وہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، پھر پتہ چل جائے گا. ہاں، قاف، کاف. ہاں، ऑफ کاف. سمجھ آئیے بات بھائی؟ जी सर جی بالکل آ ہاں گئی. کاف حروف بالکل. مستعلیٰ. جی، آ گئی سمجھ سب کو؟ जी सर جی आगे بالکل جی آ سر. گئی. जी الحمدللہ، सर الحمدللہ. یس سر. الحمدللہ
اچھا اب ہم آ گئے مخرج نمبر 7 کی طرف. الحمدللہ. مخرج نمبر کس طرح 7 کی طرف آ گئے ہیں. کہاں آ گئے بھی؟ جی مخرج نمبر سات 7 کی طرف. سات یہ ہے حروف، اس کو دیکھو یہ بھی یاد رکھنا ہے تھوڑا سا. ان کو بولتے ہیں حروف لہاتیہ. وہ جیسے حروف حلقی ہے، حروف حلقی، یہ حروف حلقی ہے، اور یہ حروف مدہ ہے، یہ حروف مدہ ہے، اور یہ حروف حلقی ہے، اور یہ حروف لہاتیہ. عربی میں لہات بولتے ہیں اسی جو زبان کی جاری کوے، یہ اس جگہ کو لہات سمجھنا. حروف لہاتیہ صفیریہ. اور بعد میں آئیں گے بھائی وہ بھی بتائیں گے. حروف لہاتیہ دیکھ رہے سمجھنا، جو ہم سامنے ہیں وہ ذرا ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی. حروف لہاتیہ، تو یہ حروف لہاتیہ قاف اور کاف ہے، 2 حرف ہے حروف لہاتیہ، یہ بھی یاد کرنا ہے. جی آگے حروف شجریہ. حروف شجریہ، ذریعہ. حروف شجریہ. شجر بولتے ہیں درخت کو، شجر بولتے ہیں درخت کو. تو تنے سے، تنے کے بعد زبان پھیل رہی ہے نا، جس طرح تنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر درخت پھیل جاتا ہے ٹہنیوں کے ساتھ. تو یہ اس لیے اس کو شجر، وہاں سے یہ نکلتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اس بالکل. لیے اس کو اس لیے شجر بولتے، اس کو اس لیے شجر بولتے ہیں، حروف شجریہ. کتنا ہے؟ جیم شین یا، جیم شین یا 3 ہے. حروف شجریہ کتنا ہے بھائی؟ 3. جیم شین یا. 3. اب دیکھو یہاں یا آ گئی ہے، دیکھو نا ابھی یہاں آ گئی نا یا. تو یا جی جی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یا تو پہلے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور جی منہ کے خلائے خالی فم سے نکل جاتی ہے، خلا الفم سے. تو یہاں کیسے آ گئی؟ ہے نا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا. جی جی تو یہاں پہ جو یا ہے وہ غیر مدہ ہے، یاد رکھو. یہ جو یا ہے غیر مدہ ہے. بھائی یہ دیکھو جو آوازیں آ رہی ہے نا، یہ ذرا خیال کرو اس کا، پھر وہ مزہ نہیں رہتا. مطلب ذرا یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو ذرا دور ہو کے بیٹھے ہیں، آواز نہ آئے دوسری، ذرا اس کا خیال رکھے بھائی. یہ ہم پھر وہ ساتھی نا اس کو یوٹیوب میں ڈالتے ہیں، پھر وہ عجیب سا لگتا ہے، تو اچھی بات نہیں ہے اس بات. صحیح ہے نا؟ تو یہ جی اپنا مائک بند کر دیں. ہاں، اچھا جی سنو پھر. یہ جیم شین یا، اب یہ یا جو ہے میں نے کہا تھا نا یا آئے گی، یا کا وہ بتائیں گے ہم. یا یہ ابھی یا آ گئی، یہ کیا ہے؟ غیر مدہ متحرک، یعنی حرکت والی، زبر زیر پیش والی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیر مدہ. متحرک بھی بول سکتے ہیں، غیر مدہ بھی بول سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ جی جی آ گئی، بالکل آ ہاں گئی جی جی. ہاں جی. مخرج نمبر 7 وسط لسان، یعنی وسط کا معنی کیا؟ وسط کا معنی کیا؟ درمیان، درمیان. درمیان، زبان کے درمیان. 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 لسان بولتے ہیں عربی میں کس کو؟ زبان کو. زبان کو. زبان. وسط لسان ولسان و شفتین ہے نا قرآن میں. تو لسان، بالکل. وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ. یعنی یہ جو حرف نکلتے ہیں جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. جیسے آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں تیر کا نشان، یہ نیچے ایسے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی. یہاں پہ مثلا زبان جی کا سر. درمیان حصہ، یہ جیم شین یا یہاں سے نکلتے ہیں. پڑھو نا، جیم 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 شین یا 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 ہاں یا یا نہیں کریں گے، یا کریں گے. اگر یا کریں گے، یا جیم شین جا شا یا، جا شا یا، اس طرح کہو. جا شا یا، کیا جا شا یا، جی ہاں، جا شا یا. تو اب کہاں سے نکل رہا ہے یا؟ یہ درمیان زبان سے. وسط لسان. جی اج اج اج، اش اش اش، ای 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 ای، اش اج. سمجھ آ گئی بات؟ جی جی جی. ہاں یہ جی درمیان سر. سے نکل. جی سر. اب ہے آگے حرف حافیہ. حرف
हाफिया हाफिया हाफिया। किया। हाफा बोलते हैं हाफतुल लिसान, यानी जबान की करवट। हाफा का माना होता है करवट। हाफा का क्या माना होता है? करवट। यानी हर्फ हाफिया, करवट वाला हर्फ, करवट वाला हर्फ। ये समझ आ गई बात? हर्फ हाफिया का क्या माना? जी मा माना, यानी करवट वाला करवट वाला हर्फ। तो करवट वाला हाफतुल लिसान जबान की करवट, जबान की करवट, जबान की करवट, जबान की साइड, जो भी कह दें आप, ठीक है ना। जब ये जबान की साइड दाएं लगे या बाएं लगे, ऊपर वाले 5 दाढ़ों, ऊपर वाले 5 दाढ़, दार ऊपर वाले 5 दाढ़ देख रहे हैं जबान में? इधर नक्शे में देख लो, 5 दाढ़ों की तरफ खड़ी है जबान, तीर का निशान ऐसे है, ये जबान की करवट लग रही है, ऐसे लगनी चाहिए। ये ऊपर वाली जबड़ा है। ये जबड़ा कौन सा है? ये ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे वाला नहीं है। नीचे जबान को उठाना है, ये नहीं जबान को रखे रखे आप नीचे, नहीं, ये ऊपर ऊपर वाला जबड़ा है। तो ऐसे लगानी है जबान, दाएं लगाएं या बाएं लगाएं, आपकी मर्जी है, वो दोनों से दोनों तरह ठीक है। दाएं लगाएं या बाएं लगाएं, यहां तो एक लिखा हुआ है ना बाएं तरफ बस, लेकिन बाएं दाएं तरफ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, इसी तरह। और दोनों एकदम, दोनों साइडों में भी लगा सकते हैं, लेकिन बाएं तरफ से निकालना आसान है। बाएं तरफ से निकालना आसान है वो बनिस्बत वो दाएं तरफ के। भाई पहले समझो सही, पहले बात सुन लो फिर बात बात। और बनिस्बत दाएं तरफ के ये बाएं तरफ निकालना आसान है, और दोनों को एकदम निकालना और मुश्किल है। यानी दाएं तरफ निकालना मुश्किल है, फिर इकट्ठा निकालना, एकदम दोनों तरफ दोनों साइड से निकालना वो और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बाएं तरफ से आसान है। अक्सर हजरात यहाँ बाएं तरफ से निकालते हैं, इसलिए उन्होंने बाएं की तरफ लिख दिया है। समझ आ गई बात? यहाँ तरफ आसान होता है। जी इतना बात समझ आ गई है? अब जी ये जी, इसको, इसमें जी उस्ताद हजूर ये पूछना है कि जी ये आगे। जबान साइडों से लगाना है या सामने से तो टच नहीं होता, यानी हाँ साइडों ये पे आप अब डाल। मेरी बात सुनो, ये देख लो, सामने बिल्कुल नहीं लगानी, बिल्कुल गलत है। सामने लगेगी तो और हर्फ पैदा हो जाएगा, याद रखो। उसका तरीका बताता हूँ जी आपको, आसान तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, आप जिक्र करें बस, फिक्र नहीं करें। तो ये देखो, ये आप इसके नक्शा देखो पहले, उधर भी देखो। जबान की करवट जब बाएं तरफ वाली ऊपर की 5 दाढ़ों से लगे, ठीक है ना, तो उससे हरफे दाद अदा होता है। ये समझ आ गई? आज जहां तक सबक खत्म करते हैं, लेकिन बात को समझो। ये सबसे पूरे हरूफ में से, 29 हरूफ में से सबसे ज्यादा मुश्किल इसी का है। इसी ये दाद, हरफ दाद है निकालना, जो आजकल उलमा, फुदला, खुतबा और अइम्मा हजरात सब ऐसे रगड़ रहे हैं उसको। ये मस्कीन है, ये मस्कीन बेचारा। दूसरों का वो निकालते हैं, दूसरे मखरज से निकालते हैं, लेकिन इस हर्फ को नहीं निकालते। वो क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से और मेहनत नहीं करते। समझ गए ना, मेहनत नहीं करते, मेहनत से डरते हैं। बस कहते हैं रात ही रात हम उठे तो सुबह जो है ना आलिम फाजिल कारी हूं बस, और रात को उठे सुबह उठे तो बस वो हमारे पास सब कुछ हो, दुनियादार बने हुए हो, सब कुछ हो हमारे पास। आजकल ये जहन है, मेहनत कोई नहीं करता, मेहनत वाला जहन खत्म हो गए हैं। तो बहरहाल मेहनत करनी है, इसको अदा करना है। अब हम अदा करते हैं। सबसे पहली बात समझो, आवाज शुरू ही से मोटा निकालना है, मोटा। जैसे कौफ निकाल रहे थे ना हम, और बात तो सुनो, जैसे कौफ निकाल रहे थे, इस तरह शुरू से मोटा निकालेंगे इंशाल्लाह, यही कैफियत पैदा हो जाएगी। मैं पढ़ता हूं, आप बताता हूं। वोद, वोद, जबान आगे जाएगी नहीं इंशाल्लाह, आप पढ़ कहो इस तरह, वोद। वो और ये सब, ये सबसे आसान तरीका है, आसान तरीका है, बताया जी। आप इसको यानी लंबा होने से बचा लेंगे, अगर शुरू से मोटे आवाज निकालेंगे यकदम एकदम,
تو انشاءاللہ یہ آگے نہیں جائے گی، آگے جاری پائے گی. ہم سر کیا کرتے کافی ہیں لوگ اسے غو پڑھتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہوگا؟ بھائی، زاد پڑھے گے تو غلط ہے، وہ نماز ختم ہو جائے گی. آپ کیا وہ مانا کیا کریں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس کی کیا مانا کریں گے آپ؟ اگر وہ جی ناظرہ ڈازرہ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ بعض چہرے ایسے یعنی قیامت والے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو دیکھنے والے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے. یہ کی مانا نہیں بنتا، لیکن مانا کیا ہے صحیح. اصل؟ ناظرہ یعنی ضاد کے ساتھ یہ کیا مانا ہے؟ بعض چہرے ایسے ہوں گے جو خوش نما تر و تازہ چہرے ہوں گے، جو اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، خوشی سے سمائیں گے نہیں، خوشی والے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. اور خوشی کیسے نہیں ہوگی؟ وہ خوش ہوں گے نا انشاءاللہ. بھی اللہ کو انشاءاللہ دیکھنے کے بالکل. کون اس خوش میں نہیں ہوگا؟ استاد جی تو یہ مانا ہے. انشاءاللہ. ایک اصل سوال ہے. مانا اصل مانا تو یہ ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ناظرہ ناظرہ تو کیا مانا کیا بنتا ہے؟ بعض چہرے ایسے دیکھنے والے اب رب کی طرف دیکھنے والے، تو یہ غلط بنا ہو جائے گا، تو نماز ختم ہو جاتی ہے. سر کافی امام ایسے ہیں جو ایسے نماز پڑھاتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کے تو پیچھے پڑھنی چاہیے نماز؟ بھائی اگر آپ بھی اس طرح ہے تو پھر تو ہو جائے گی، لیکن جس کا جو قاری ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے. یہ تو مفتیوں کا فتویٰ ہے، سمجھ گئے نا؟ صحیح جی صحیح. استاد جی، جی دعالین ادا کروائیے گا، دعالین. ابھی میں جی دیکھو، پہلے یہ طریقہ بتایا آپ کو، اس کو یاد رکھو کہ ایک دم موٹی آواز کرنی ہے، نکالنی ہے. کیسے نکالو؟ وہ ضاد. زبان کو زبان کو اٹھانا ہے اور اوپر والے 5 داڑھوں کی جڑوں کو لگانا ہے، بس. اور دائیں طرف لگاؤ چاہے بائیں طرف لگاؤ، وہ آپ کی مرضی ہے، دونوں سائڈ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو 3 سیکنڈ تک لمبا پڑھنا ہے. ہاں، وہ 6 حرکت ہے، جیسے 6 انگلی بند کرنے کی مقدار یا 6 انگلی کھولنے کی مقدار. ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح. اس میں استطال آتا ہے. تو مثلا دیکھو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے نا جی؟ اب ہم اچھا، یہ رات استاد جی جہاں بھی ہوگا اتنی کھینچنی پڑے گی ہمیں، اتنی؟ نہیں، وہ اس کے مقدار کے مطابق، مثلا والارض، یہ ادھر تو مد نہیں ہے نا، جب مد ہوگی تو پھر کھینچے گا زیادہ نا. جی جی. والارض اچھا ٹھیک ہے. والارض والارض، سمجھے نا؟ یہ نہیں زیادہ کھینچیں گے. یہ کیسے؟ یہ تو غلط ہو جائے گا. والارض، یہ کیا کون سی مد ہے؟ سمجھ گے نا؟ مد جب ہوگی جی تو جی. زیادہ کھینچیں گے، ورنہ نہیں کھینچیں گے. جب غیر دوسرا المغ دال لین، کچھ لوگ جی دال لین پڑھتے ہیں، وہ 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 غلط ہے، غلط ہے. سراسر غلط ہے. ظالین بھی. آپ دیکھو میری بات سنو، آپ کو میں مخرج دکھا رہا ہوں نا، آپ کو مخرج دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ جی مخرج کون سا ہے؟ اسی مخرج میں، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ موٹا کر کے پڑھو، اسی مخرج کو لگا کے پڑھو سائڈ. آپ یہ تینوں چیزیں نکال کے دکھاؤ، ولدالین ولدالین ولدزالین، یہ تینوں نکال کے دکھاؤ مجھے. کبھی بھی نہیں نکال سکتے، یہ غلط پڑھتے ہیں، وہ مخرج سے نکالتے نہیں ہیں. میرا بالکل سر، دعویٰ ہے. یہ زا بھی ہے، پھر وہ سارا مکس ہو جاتا ہے. ہاں، جب آگے لگے گی زبان تو وہ مکس ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو اگر اس طرح لگاؤ گے تو کبھی بھی آپ تینوں چیزیں، تینوں آوازیں نہیں نکال سکتے. ظالین بھی نہیں نکال سکتے، ولا دالین بھی نہیں نکال سکتے، ولا ظالین بھی نہیں. آپ نکال کے دکھاؤ، تجربہ کر کے دکھاؤ مجھے، میں نے تجربہ کیا ہے. اچھا، اس میں ہونٹ گول ہوں گے استاد جی؟ نہیں نہیں، گول ہونٹ کبھی بھی نہیں ہوں گے، صرف واؤ کے وقت ہوتے ہیں، جب واؤ ادا کرتے جی ہیں اس وقت ہوں گے بس. اور پیش کے وقت تھوڑے سے، باقی کسی جگہ بھی نہیں کہوں گے. میں نے جی کل ٹھیک بتایا ہے. تھا آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، تو یہ چیز بتائی تھی آپ کو. سمجھ آ گئی بات؟ جی استاد جی. تو یہ اس کا خیال رکھیں خاص طور پہ. اس کو بار بار میں روزانہ پڑھاتا رہوں گا اس کو. یہ تو میرا تو یہ یعنی معشوق ہے یہ یہ حرف، سمجھے نا؟ سبحان اللہ. یہ روزانہ میں آپ کو جی پڑھاؤں گا. ہاں، یہ آپ کا ہو نہ ہو، میرا تو معشوق ہے بھائی. ٹھیک ہے نا جی؟ سبحان اللہ. ہاں جی. اچھا جی، اب جو ہے
یہ یہاں تک سب کافی ہے. آپ کوئی سوال ہو تو پوچھے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. حضرت جی ایک تو یہ جی پی ڈی ایف جو ہے نا وہ نہیں بھیجا تھا، اور کلاس بھی جو ہے نا 3 والی ابھی تک یوٹیوب پہ نہیں ہوئی ہے. دوسری کلاس آئی ہے آج، وہ اچھا تو پریکٹس میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ کیونکہ جیسے ہی آج کلاس ختم ہوئی تو کل اگر آ جائے تو پھر ہم تھوڑا سا وہ پریکٹس کر لیں. اصل میں نا وہ تھوڑا سی محنت کرنی پڑتی ہے، تو انشاءاللہ ابھی جی جی تھوڑا جلدی آئے گی انشاءاللہ. کل یہ بھی جلدی آ جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ آپ کو جزائے. اور کوئی سوال پوچھے؟ یہ اس کا پر بہرحال اس کو محنت کرنی ہے، اس پر دعات پر خاص طور پہ. باقی آسان ہے اچھا جی، لیکن یہ ذرا سورہ استاد فاتحہ جی سن دعا لیتے ہیں. منہ بند کر کے ادا ہوگا؟ جی منہ بند کر کے ادا کریں گے دعا کو؟ وہ دیکھو جب یہ مدہ بن رہا ہے نا، آگے لفظ مدہ بن رہا ہے، کھینچ مد کر رہے ہیں نا، جی وہ تو منہ کھلے گا، کھلے گا. منہ کھلے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مد میں منہ کھلتا ہے، آپ کو پہلے جی بتایا نہیں حروف مدہ میں اس طرح ہے. جی ہاں جی جس میں نہیں کھلنا ہے، مد نہیں ہے، تو وہ نہیں کھلے گا زیادہ. بس یہ بات ہے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو لیکن گیا. منہ اتنا بھی نہیں کھولنا کہ مکھی اندر چلے جائیں، خیال کرنا ہے. وہ اتنا تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آواز کو لمبا کرنا ہے، آواز کو موٹا کرنا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ساری بات آواز سے ہے، آواز سے. یہ جی استاد جی. حرف کی صفت کیا ہے، مطلب موٹے پن، تو وہ آواز کو موٹا کرنا ہے. حرف کی صفت جی ہے پتلا پن، تو آواز کو پتلا کرنا ہے. سمجھ جی آ گئی میری بات؟ نہیں آئی؟ جی جی سر. استاد. تو اللہ آئی تعالیٰ آپ سمجھ. کو جزائے خیر. اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آمین. ہمیں جو ہے صحیح پڑھنے پڑھانے کی کوشش، اور مطلب صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، آمین. اور صحیح سمجھنے کی آمین. توفیق عطا جزاک اللہ فرمائے. خیرا. وإياكم انشاءاللہ. اللہ یبارک فیکم. جی اور وہ سورہ فاتحہ آمین. لا تنسون فی دعائکم. ہاں ٹائم تو ختم ہو گیا، اب کیا پڑھیں پھر؟ کل پھر پوری صورت پڑھیں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے جزاک خیر عطا استاد جی. فرمائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اسی کو یاد کرو بہرحال، اسی کو یاد کرو انشاءاللہ. وہ دوسری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، دوسرا حصہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا تھا اس طرح پڑھنا ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا اس طرح پڑھنا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.